محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اکبر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 3 آیتیں 36، 37 اور 38 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی غلط فہمی کو دور کر دے، آمین۔ اللہ حق بات کو کہنے، سننے اور حق بات کو پھیلانے کی توفیق دے، آمین۔ حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم یہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط فہمی دنیاوی مثالوں کے ذریعے دی جا رہی ہے اور لوگ اس کے ذریعے سیدھے راستے سے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کا دربار دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں ہے۔ اللہ کے دربار کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال دینا صحیح نہیں ہے۔ دنیاوی بادشاہ جو ہے وہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے، اس لیے انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل ہے، اللہ کی ذات مکمل ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہم سب کی جانتا ہے، کون کیسا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے پاس کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کی مثال دینا اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آئیے ایک غلط فہمی اور ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ سنیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے، بھئی اللہ تو صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے، ہماری سنتا ہی نہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، مرد کی بھی سنتا ہے، عورت کی بھی سنتا ہے، بچے کی بھی سنتا ہے، جو برا ہے اس کی بھی سنتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے اس کی بھی سنتا ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا اس کی بھی سنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا ابلیس۔ ابلیس جو شیطانوں کا شیطان ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اللہ کا۔ وہ ہر شام پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اس نے اپنی پوری لائف وقف کر رکھی ہے اللہ کے قانون کو توڑنے میں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین، کتاب نمبر 50، حدیث نمبر 2813، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ، کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے چیلے چپاٹے کو پوری دنیا میں بھیجتا ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، شیطان لوگ پہنچتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، جا تو نے کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے ایک آدمی کو نہیں چھوڑا اور اس کی بیوی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میں اس کے پیچھے ہی لگا رہا جب تک کہ جدائی نہ کرا دی۔ فیدنیہ منہ، اس کو قریب کرتا ہو، کہتا ہے نعم انت، تو بہت اچھا آدمی ہے۔ آمش کی روایت میں فیلتزمہ، اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ ابلیس ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو یہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے اللہ سے ایک دعا کی ہے، اور اللہ نے جب ابلیس کی دعا سن لی تو کیا ہم گناہ گاروں کی اللہ نہیں سنے گا؟ ناظرین، اللہ نے جب ابلیس کی سن لی ہے تو کیا اللہ ہم گناہ گاروں کی نہیں سنے گا؟ سنے گا۔ اللہ پر یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے۔ ابلیس نے دعا مانگی، کون سی دعا ہے؟ یعنی ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ سے مانگنا ہو تو بغیر واسطے اور وسیلے کے مانگنا ہے، ورنہ ابلیس آدم علیہ السلام کا وسیلہ لگا کے مانگ سکتا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے آدم کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ آدم جو ہے وہ تیرے نزدیک محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، مجھ کو مہلت دے دے۔ لیکن نہیں، اس کو بھی معلوم ہے، اس مسئلے میں توحید کو وہ سمجھتا ہے۔ کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 36، اے میرے رب، میرے رب کہا، اللہ اکبر۔ ناظرین غور کرنا، ابلیس نے کہا میرے رب، بیچ میں کچھ نہیں، میرے رب، اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، رب نے کہا جا تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے لیے، یعنی دنیا جب تک ہے تب تک تیرے لیے مہلت۔ اللہ اکبر، کتنا رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے ابلیس کی دعا دنیا کے لیے قبول فرما لی، تو کیا اللہ ہم گناہ گاروں کی نہیں سنے گا؟ تو اللہ کے بارے میں عقیدے کو ذرا صحیح کر لیجئے، وہ سب کی سنتا ہے۔ ابلیس کی سن لیا تو اللہ کا شکر ہے، ہم اور آپ توحید والے ہیں، ہمیں سے دعا کرتے رہیے،
اللہ توحید پر برقرار رکھے۔ اللہ کہتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھے پکارو میں تم لوگوں کی پکار کو سنتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھے نہیں پکارتے ہیں عنقریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیوں اللہ کو نہیں پکارتے؟ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ تو رہا ہے، گناہ کر کے آیا ہے، غلط کام کر کے آیا ہے، توبہ کر رہا ہے، کسی نے شرک نہیں کیا، آسمان بھر کے گناہ کر لے اللہ سب کے گناہ کو معاف فرما دے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو ناظرین کرام، اس سے یہ مسئلہ نکلا، اللہ جب ابلیس کی سن سکتا ہے، دنیا کے معاملے میں دعا کو قبول کر سکتا ہے، تو اللہ ہم گناہگاروں کی کیوں نہیں سنے گا؟ تو اللہ کے بارے میں اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے کہ اللہ ہم گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے سماج کے اندر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اللہ کے بارے میں کہ اگر کوئی بزرگ اللہ سے مانگ لے تو اللہ ان بزرگوں کی کبھی رد نہیں کرتا، جو مانگ لے اللہ دے کر رہے گا۔ اس لیے تصور ہمارے سماج میں آ گیا ہے۔ تو بزرگوں کو پوجنے کا جو طور طریقہ چلا آ رہا ہے یہ بہت پرانا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے، کیونکہ ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ وہ جو مانگ لیں گے اللہ پورا کر دے گا، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر کے رہے گا۔ اس لیے پرانے زمانے سے لوگ بزرگوں کو پوج رہے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جو بزرگ تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 23 پڑھیے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، ان لوگوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو مت چھوڑو، بس اپنی طرف سے بنا لیے۔ ان کو بزرگی کا لیول دے دیا، بزرگ تھے، نیک لوگ تھے بیچارے، ان کو یہ لوگ پوجنے لگے، جبکہ ان بزرگوں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھ کو پوجنا۔ اسی طرح کفار مکہ کے بارے میں آیا کہ ان کے یہاں بزرگ پرستی تھی اور اپنی انا پرستی بھی تھی، اپنی عقل نے جو کہا اس کو بھی وہ لوگ پوچھتے تھے، تو اس لیے ان کے یہاں لات، منات، عزا تھے۔ افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 سے پڑھتے جائیے، دیکھتے رہیے کیا ہے، تذکرہ ہے۔ تمہارے یہاں لات ہے، منات ہے، عزا ہے، کیسی تقسیم ہے یہ، کتنی غلط تقسیم ہے، تم لوگوں نے بنا لیا ایسا۔ یہ چند نام ہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے باپ دادا کا نام رکھ لیا جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو چلا یہ آ رہا ہے کہ بزرگوں کے تعلق سے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو کر دیں گے بس وہی ہو جائے گا اور وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ناظرین کرام ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں کون بزرگ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے، جن بزرگوں کے بارے میں آیا، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن نام کے ساتھ کسی بزرگ کا نام نہیں آیا۔ آئیے 2-3 حوالے ایسے دیکھیں جس کے ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جن کی بزرگی پکی ہے اللہ ان کی بات کو رد بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی سب بات کو مان ہی لے۔ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں ناظرین کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بزرگی پکی ہے، رسولوں کی بزرگی پکی ہے۔ کیا کسی نبی کی بزرگی میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ کیا کسی رسول کی بزرگی میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا، سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے کام کے لیے چنا ہے، وہ کام دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہ بعض مرتبہ کی دعا کو اللہ نے رد بھی کر دیا ہے، جبکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بزرگی کے پکی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرے اور لوگ بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو بزرگ ہیں یہ بزرگی پکی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے چلے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دعا کرتے ہیں، وہ 950 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، چند لوگ ایمان لائے، ان کا بیٹا بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام چلتا رہے گا،
تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے سماج کے اندر ہمارے درمیان کچھ غلط فہمی اللہ کے بارے میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر بزرگوں کے لگے ہوئے ہماری دعا نہیں سنے گا، اور ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی کبھی رد نہیں کرتا، وہ جو مانگ لے وہ اللہ دے کر رہے گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں نے بیان کیا، شروعاتی کچھ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بھی رد کر دیتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا، سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے کام کے لیے چنا ہے، وہ کام دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بعض مرتبہ کی دعا کو اللہ نے رد بھی کر دیا ہے، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی کے پکی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرے اور لوگ بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بزرگ ہیں یہ بزرگی پکی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ آئیے غور کریں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45، 46، 47 پڑھیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تینوں آیتوں پر ذرا غور کیجیے گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا، وقت آ چکا ہے، 950 سال تک تبلیغ کیے، چند لوگ ایمان لائے۔ بیٹا کنعان بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ بیوی بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بڑی آزمائش ہے یہ۔ باپ جو ہے وہ ولی ہے، بزرگ ہے، بیٹا شیطان ہے، توحید پرست نہیں ہے، مشرک ہے۔ اور دیکھ لیجئے آزر کیسے ہیں اور ان کا بیٹا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنا توحید پرست ہے۔ کسی گھر میں بیٹا ایمان والا ہے تو ماں ایمان والی نہیں ہے، بیٹی ایمان والی ہے تو باپ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیے۔ اس میں مسئلہ یہ بھی نکالیں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام لاکھ کوشش کر لیں کہ میرا بیٹا توحید والا ہو جائے، نبی وقت ہے تو کیا ہوا، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ کنعان ڈوب رہا تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام ہے کنعان، ڈوب رہا تھا تو کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، اوپر چلا جاؤں گا پہاڑ پہ، میں بچ جاؤں گا پانی سے۔ طوفان آیا، پانی ابلنے لگا، پانی بڑھ رہا ہے۔ ارے جب اللہ کا عذاب آ جائے پوری مشینیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کیا حالات ہوئے جاپان کے، کیا حالات ہوئے امریکہ کے کچھ حصوں کے، جہاں جہاں بھی زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب گناہوں کی وجہ سے، سونامی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ جھٹکا دے رہا ہے، لوگ سنبھل جائیں۔ طوفان آیا، عذاب آیا، کہا میں اوپر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا، نہیں۔ ڈوبنے لگا، کہا بیٹھ جاؤ کشتی میں، نہیں آیا۔ تب اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اپنے رب سے کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے۔ دیکھیے خونی رشتہ ہے، یہ بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا، غور کرنا ہے۔ خونی رشتے سے بہتر ایمانی رشتہ ہے، خونی رشتے سے بڑا ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا واسطہ ہے۔ ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، دینی بھائی خونی بھائی سے بڑا ہے۔ جب انہوں نے کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے میرے رب، میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے میرا ہے، اللہ نے کیا کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا خونی رشتہ بڑا نہیں ہے، ایمانی رشتہ بڑا ہے،
اسلامی رشتہ بڑھا ہے۔ اگر وہ مومن ہو گیا ہوتا تو اہل میں سے ہوتا، اسلام والا ہوتا تو ان کے خاندان میں سے ہو جاتا۔ اسلام والا نہیں تھا، مومن نہیں تھا، اس لیے اہل میں سے نہیں ہوا، جبکہ وہ خونی ہے، بیٹا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں تمہارے اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، اور اس کا عمل صحیح بھی نہیں ہے۔ تو آگے کہا آپ ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھیے گا جس کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے علم نہیں ہے، آپ کو جانکاری نہیں ہے۔ فلا تسلم علیہ السلام کا بھی علم، جس چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے آپ کیوں بول رہے ہیں، کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اب آپ ہی بتائیے، نبیوں کو جانکاری نہیں تو کس کو جانکاری رہے گی؟ اللہ بول رہا ہے آپ کو جانکاری نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ فلا تسلم علیہ السلام کا بھی علم، جس چیز کے بارے میں جانکاری نہ بولیے۔ اللہ اکبر، آج کل دیکھ لیجئے لوگوں کا، جو جانتے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ بھی بول رہے ہیں۔ جی نہیں، بولنے سے پہلے جانکاری حاصل کیجئے، علم پر ابھارا جا رہا ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ناظرین غور کرنا ہے، نبی وقت ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہتا ہے جب انہوں نے سفارش کی اپنے بیٹے کے لیے تو اللہ نے کہا آپ کے پاس علم نہیں، اور اللہ نے کہا کہ آپ جاہل ہو جائیں گے، جانکاری نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اس سے یہ مسئلہ آگے نکلے گا کہ جو آدمی اللہ والا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے، وہ پھلدار درخت کی طرح ہے۔ اپنی غلطی کو مان لینا، کچھ بھی بھول چک جو ہوئی ان کو تسلیم کر لینا نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا شیوا ہے۔ تو نبیوں کا طریقہ، نبیوں کا شیوا، نبیوں کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ در جوانی توبہ کردن شیوا اے پیغمبرست، جوانی میں توبہ کر لینا نبیوں والا کام ہے۔ پھر آگے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی غلطی کو مان لیجئے اور نبیوں کے طریقے پر چلیے۔ ایک دلیل مل گئی، نوح علیہ السلام بزرگ ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ نے بیٹے کے حق میں دعا قبول نہیں کی۔ ایک دلیل اور، صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 8 حدیث نمبر 3350، نبیوں کے باپ ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ نبیوں کے باپ کل اپنے باپ کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یلقا ابراہیم و اباہ آزر، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے ابو آزر سے ہو جائے گی۔ آزر کے چہرے پر افسردگی ہے، پژمردگی ہے، گرد و غبار ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد آزر کہیں گے آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، آج میں آپ کی بات مان رہا ہوں۔ فلیوم لا عاصیک، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے آج میں آپ کی بات مان رہا ہوں، نافرمانی نہیں کر رہا ہوں۔ اب کیسا منظر ہوگا سوچ سکتے ہیں آپ، باپ بیٹی کی محبت کیسی ہے۔ نبیوں کے باپ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فای خزی اخزی من ابی الابعد، اے میرے رب تو نے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ کریں گے اپنے باپ کے لیے، نبیوں کے باپ گرچہ اپنے باپ کے لیے سفارش کریں، اللہ کیا کہے گا؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ توحید والے نہیں ہیں، شرک پر وہ مرے ہیں، کفر پر مرے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو کیسے جنت میں داخل کر دیں گے؟ نبیوں کے باپ کی سفارش اپنے باپ کے سلسلے میں اللہ نے قبول نہیں کی، نہیں کرے گا، اللہ نے یہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قبول نہیں کرے گا اور ان کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آئیے لیتے ہیں نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، ہم سب کے سردار، بنی نوع انسانیت کے سردار پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے استغفار کی کہ اللہ میرے چچا کو معاف فرما، تو اللہ نے استغفار کو قبول نہیں کیا اور منع کر دیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے لیے اور مومن کے لیے مناسب نہیں ہے وہ استغفار کریں، بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے، گرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دعا فرمائی تو اللہ نے ایک دعا قبول نہیں کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2890 باب نمبر 5 کہ میں نے 3 دعا کی
ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ میری پوری امت کو بھوکمری کے ذریعے، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، سب کو مت مار، فَأَعْطَانِيهَا، تو اللہ نے مجھ کو دے دیا۔ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے۔ جو مانتے ہیں وہ امت اجابت ہے، جو نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امت دعوت ہے۔ ان کو دعوت دی جائے گی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی نبی ہیں، آپ آئیے، قبول کیجئے، مانیے۔ کہا میں نے دعا مانگی، اے اللہ میری پوری امت کو ڈبا کر کے مت مار، تو اللہ نے دے دیا۔ تیسری دعا میں نے مانگی، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، میں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میری قوم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، فَمَنَعَنِيهَا، تو رب نے اس دعا کو مانگنے سے منع کر دیا کہ آپ یہ دعا مت مانگیے۔ نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ آپ یہ مت مانگیے، اللہ نے منع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ جب جس کی چاہے رد کر دے، جس کی چاہے قبول کر لے، اللہ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ماؤں سے زیادہ، باپ سے بھی زیادہ۔ اللہ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔